اگر وہ فرمان سمجھ آ گیا تو اس جملے کی صحیح طاقت کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جملہ کتنی طاقت والا ہے۔ دن کے عمل سے پہلے رات کے عمل اور رات کے عمل سے پہلے دن کے عمل اس کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ وہ نیک یا برا عمل ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اس بندے کی گواہی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹپس چینل پر آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے ذریعے ایک ایسا جملہ سیکھیں گے کہ جس جملے نے ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دینا۔ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، آپ کا یہ تعاون ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری زندگی بدلنے والی سنہری باتیں روزانہ شام 7:15 پر آپ کو سننے کو ملیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، یہ آپ کی ہمارے ساتھ محبت کی نشانی ہے۔ بنا وقت ضائع کیے آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم جملہ سیکھنے جا رہے ہیں بڑا ہی طاقتور جملہ ہے، اور اس جملہ کو سیکھنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ فرمان سمجھ آ گیا تو اس جملے کی صحیح طاقت کا ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جملہ کتنی طاقت والا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر ارشاد فرمائی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی، جس میں پہلی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور سونا اس کی شان کے مناسب بھی نہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وہ ترازو کو بلند و پست کرتا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی دن کے عمل سے پہلے رات کے عمل اور رات کے عمل سے پہلے دن کے عمل اس کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اس کا پردہ نور ہے جسے اگر وہ اٹھا دے اس کی ذات پاک کا وہ نور مخلوقات کی حد نگاہ تک تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر دے۔ آئیے اس حدیث کو آسان انداز میں سمجھتے ہیں۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ سوتا نہیں، اس کی شان کے مناسب ہی نہیں کہ وہ سوئے۔ قرآن پاک کے اندر آیت الکرسی کے پہلے جملے سے دوسرا جملہ جو ہے اس میں فرمایا گیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ سونا، اونگ آنا یہ غفلت کی نشانی ہے، نیند کا آنا یہ ایک عیب ہے۔ یہ مخلوقات میں تو ہو سکتا ہے لیکن خالق میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ خالق ہر قسم کے عیب، ہر قسم کے نقص، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے، لہذا اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی گئی کہ وہ ترازو کو بلند اور پست کرتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر تو رزق اپنا وسیع کر دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس پر مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، بے بہا رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا کمال نہیں ہوتا، یہ میرے رب کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کوئی سمجھے کہ میرا کمال ہے تو وہ خام خیالی کا شکار ہے، اور کسی پر اسباب معیشت، رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ کسی کو وسیع رزق دینا، کسی کو تنگ دینا، یہ دونوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا جملہ ہے کہ دن کے عمل سے پہلے رات کے عمل اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اور چوتھی بات کہ رات کے عمل سے پہلے دن کے عمل اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے رات کے اعمال جو بھی بندہ، جو بھی مخلوق اس کی کرتی ہے، اللہ کے پاس وہ اعمال پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں پکی کر لینی ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں، چاہے نیک عمل چاہے برا عمل، وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، میرا ہر عمل اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔
اور اسی طرح دن کے سارے اعمال سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے پاس پہنچا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ نیک عمل ہے چاہے برا عمل ہے۔ یہ میں ذہن کے اندر بات پختہ کر لوں۔ اگلا جو جملہ سیکھنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے، اسی بات کو ہم نے سیکھنا ہے، اسی بات کو سمجھنا ہے۔ اس بات کی اگر سمجھ آ گئی ہے، یہ جو تیسرا اور چوتھا جملہ ہے نا، اس بات کی اگر سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ اس جملے کی طاقت کا اندازہ ہمیں ہو جائے گا۔ جب بندے کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میں جو بھی کر رہا ہوں، چھوٹا عمل کروں بڑا کروں، میں اعلانیہ کروں میں چھپ کر کروں، میں لوگوں کے سامنے بھرے بازار میں کوئی عمل کروں اچھا یا برا، اور چاہے 7 تہخانوں کے اندر کروں، وہ چاہے اچھا عمل کروں یا برا عمل کروں، تو اللہ کے پاس وہ عمل پہنچ جاتا ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس پہ وہ نیک یا برا عمل ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اس بندے کی گواہی دیتا ہے۔ بلکہ اگلی بات بتاؤں، سورہ یاسین کے مطابق بندے کے جسم کے حصے جو ہوتے ہیں، ہاتھ، زبان، کان، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ اس نے میرے ذریعے یہ کام کیا۔ جب یہ ساری چیزیں گواہ بن رہی ہیں تو اگر یہ جو میں جملہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر میرے ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ یہ سارے گواہ تو میرے اوپر ہیں، سب نے میرے حق میں یا میرے خلاف گواہی دینی ہے، تو میں کیوں نہ اپنے رب کی فرما برداری کروں، اس کی نافرمانی سے بچ جاؤں۔ جملہ کیا ہے؟ ایک جملہ زبان پہ بار بار دہرائیں، کانوں کو بار بار سنائیں کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات بار بار ہم ان کانوں کو سنائیں گے، ذہن میں دہرائیں گے، تو انشاءاللہ نیکی کرنا آسان، گناہ سے بچنا آسان۔ امید ہے آج کی بات سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا۔ اپنی نمازوں کا خیال کیجیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔